بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں افضلیت رکھی ہے، یعنی انبیاء کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل ہیں، ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ افضل ہیں، صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ افضل ہے، روزوں میں رمضان کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنوں میں بھی افضلیت رکھی ہے کہ جمعے کا دن جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے اس کو افضل رکھا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ آج کی ویڈیو ہے۔ جمعے کے اندر 3-4 کانٹینٹ ہے جمعے کے سے ریلیٹڈ، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، بہت امپورٹنٹ ہے، اینڈ تک پوری ضرور سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ اس وجوب سے 4 قسم کے آدمی مستثنیٰ ہیں۔ سب سے پہلے اس میں غلام جو بیچارہ کسی کا مملوک ہو، نمبر 2 پہ عورت ہے، نمبر 3 پہ نابالغ لڑکا ہے، اور نمبر 4 پہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ ہرگز ترک نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کی سزا میں دلوں پر مہر لگا دے گا، ہدایت سے محروم ہو جائے گا لوگ۔ جس کے دل پہ جو جمعہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ مہر لگنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں عطا فرماتے، پھر وہ غافلوں میں ہو جائیں گے۔ نماز جمعہ کا اہتمام اور اس کے آداب۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیزگی کا اہتمام کرے، اور جو تیل خوشبو اس کے گھر ہو وہ لگائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسواک ضرور کرنا چاہیے، ابن ماجہ۔ پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، یعنی جگہ تنگ نہ کرے۔ پھر جو نماز یعنی سنن نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہیں وہ پڑھے۔ پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کی اس کی ساری خطائیں ضرور معاف کر دی جائیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے، یعنی ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا وقت ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ساعت خطبہ پڑھنے کے وقت سے نماز کے ختم ہونے تک ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ ساعت آخر دن میں عصر سے لے کے مغرب تک ہے۔ اور یہ عصر سے مغرب کا جو وقت ہے نا، تمام بزرگوں نے، علماء نے اس کو افضلیت دی ہے کہ اس وقت میں جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ یعنی عصر سے مغرب تک آپ درود شریف پڑھیں جب نماز پڑھنے کے وہیں بیٹھ کر، اور پھر مغرب سے 10 منٹ پہلے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یہ افضلیت ہے، اس میں ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود میرے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن اگر کوئی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ روز جمعہ اور شب جمعہ میں موت آنے کی فضیلت میں حدیث آثار مروی ہیں کہ مرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر۔ کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو جمعے کے دن یا اس کی رات مرے گا مگر اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ جمعے کے لیے اچھے کپڑوں کا اہتمام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر اس کو وسعت ہو تو وہ روزمرہ کے کام کاج کے وقت پہنے جانے والے کپڑوں کے علاوہ جمعے کے دن کے لیے کپڑوں کا ایک خاص جوڑا بنا کے رکھے۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں نارمل کپڑے ہوتے تھے، لیکن جب عیدین کا دن ہوتا تھا یا کوئی ملنے کے لیے کوئی وفد آتا تھا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کپڑے رکھے ہوتے تھے۔ جمعے کے دن خط بنوانا اور ناخن ترشوانا، یعنی ناخن کاٹنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنی لبیں تراشا کرتے تھے۔ لبیں یعنی مونچھیں وغیرہ جو ہوتی تھیں، اور کینچی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھوٹی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کا لباس۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص جوڑا تھا جو آپ جمعے کے دن پہنا کرتے تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو کر تشریف لاتے تھے تو ہم اس کو تہہ کر کے رکھ دیتے تھے اور پھر وہ اگلے جمعے ہی کو نکلتا تھا۔ لیکن یہ حدیث جو ہے نا وہ ضعیف ہے۔ صاحب سفر السعادت فرماتے ہیں کہ حضور کا لباس عادتاً چادر، رومال اور سیاہ کپڑا تھا، لیکن مشکات میں مسلم سے روایت حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں خطبہ فرماتے تھے کہ آپ کے سر پر سیاہ امامہ ہوتا تھا اور آپ اس کا شملہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑے ہوتے تھے۔ شملہ وہ جو پیچھے کی امامے کے جو نیچے لٹک رہا ہوتا ہے نا کپڑا، باقی جو بچا ہوتا ہے اس کو شملہ کہتے ہیں۔ جمعے کے دن اول وقت مسجد جانے کی فضیلت۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور شروع میں آنے والوں کے نام یکے بعد دیگرے لکھتے ہیں، اور اول وقت دوپہر میں آنے والوں کی مثال اس شخص سی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اونٹ کی قربانی پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوم نمبر پر آنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو گائے کی قربانی پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال مینڈا پیش کرنے والے کی ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر کی طرف جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے لکھنے کے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد کی سنتیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ جمعے کے بعد 6 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز جمعہ خطبہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے۔ اس اثناء میں آپ کلام نہ فرماتے تھے۔ آپ ان خطبوں میں قرآن مجید کی آیات بھی پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت بھی فرماتے تھے، اور آپ کی نماز بھی درمیانہ ہوتی تھی، اور اسی طرح آپ کا خطبہ بھی یعنی زیادہ طویل نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیلہ یعنی سورہ سجدہ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں هل اتى على الانسان یعنی سورۃ الدہر پڑھتے تھے۔ ان دونوں صورتوں کو مستحب سمجھ کر کبھی کبھی پڑھا کریں اور کبھی ترک کر دیں۔ حضور جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورۃ المنافقون یا سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے، اور ایک صحابی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ القاف خطبے میں اکثر پڑھا کرتے تھے، اور کبھی سورۃ العصر اور کبھی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، اور کبھی ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر سا خطبہ دیتے اور نماز طویل کرتے، ذکر الہی کثرت سے کرتے اور جامع کلام فرماتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے آدمی کی طویل نماز اور مختصر خطبہ اس کی فقاہت کی علامت ہے، اور مسلم و مشکات کی یہ حدیث ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں حدیث میں مروی ہیں، حدیث سے باہر نہیں ہے۔ اگر کسی کو ریفرنس چاہیے ہو تو وہ مجھ سے بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ اور آپ سے اپنے خطبات میں صحابہ کو قواعد اسلام و شریعت سکھاتے۔ خطبے میں آپ دعا یا ذکر اللہ کے موقع پر شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے۔ جب بارش کم ہوتی خطبے میں آپ بارش کے لیے دعا کرتے۔ جمعے کے خطبے میں آپ تاخیر کرتے یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے۔ جب سب جمع ہو جاتے تو آپ تنہا بغیر کسی طرح کے اظہار نخوت کے تشریف لاتے، نہ آپ کے آگے کوئی صدا دے رہا ہوتا اور نہ پیچھے کوئی چلتا۔ آپ سبز چادر خاص قسم کی زیب تن کیے ہوتے۔ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے تو پیش قدمی کر کے خود صحابہ کو سلام کرتے۔ جب ممبر پر چڑھتے تو لوگوں کی طرف چہرہ کر لیتے، پھر آپ بیٹھ جاتے اور حضرت بلال اذان شروع کر دیتے۔ جب حضرت بلال اذان سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اذان خطبہ کے درمیان بغیر وقفہ اور بغیر کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوئے خطبہ شروع کر دیتے۔ پھر ذرا دیر خطبہ دینے کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور دوبارہ خطبہ دیتے۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو جاتے حضرت بلال اقامت کہتے، اور آپ لوگوں کو خطبے کے دوران قریب ہو جانے اور خاموش رہنے کا حکم دیتے اور فرماتے اگر ایک آدمی اپنی ساتھی سے یہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ تو اس نے بھی حرکت کی، یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی لوگ باتیں کریں تو آپ ان کو روکیں مت۔ آپ ان کو روکیں گے وہ بات آگے سے آگے پھر چلتی ہے تو پھر وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر یا ممبر پر کھڑے ہو خطبہ دیا ہے۔ جب تک ممبر نہ بنا تھا تو آپ کسی لاٹھی یا کمان سے ہاتھ کو سہارا دے لیتے تھے، اور کبھی کبھی اس لکڑی کے ستون سے جو ممبر کے پاس تھا جہاں آپ خطبہ پڑھتے تھے تکیہ لگا لیتے تھے۔ بعد ممبر بن جانے کے پھر کسی لاٹھی وغیرہ سے سہارا لینا منقول نہیں ہے۔ جب آپ خطبہ فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور جلال بڑھ جاتا، جیسے کوئی کسی لشکر سے ڈرا رہا ہو کہ صبح یا شام آنے والا ہے، اور فرماتے تھے مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، اور شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ذرا فرق سے دکھاتے، اور فرماتے تھے کہ اس کے بعد سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہتر تحفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سب سے بدترین کام بدعت، دین میں نئی ایجاد ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ جو بھی خطبہ دیتے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اس کا آغاز فرماتے۔ یہ تفصیل تھی جمعے سے ریلیٹڈ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ جمعے کا خطبہ کیا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کوشش کروں گا، اور جمعے کے کچھ مسائل، خطبے کے مسائل اور کچھ اور چیزیں خطبے سے جمعے سے ریلیٹڈ نا، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ فرائیڈے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ تھوڑی تفصیل تھی، کچھ مسائل تھے اس کے اندر جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی، اور آپ سب کیسے خطبہ دیتے تھے، کیا پڑھتے تھے، کس طرح پڑھتے تھے، ممبر پہ کیسے کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، اور خطبہ